الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وقت بیت رہا ہے، وقت کا گھوڑا بے لگام دوڑ رہا ہے، اور اس تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے کہ کسی کی پکڑ میں نہیں آتا۔ اس کی واحد ایک ہی مہار ہے جو اس کو بنانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے اندر کسی اور کے پاس وقت کی مہار نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیے وقت کو روک سکے، اس کو کھڑا کر لے، یا اپنے لیے کسی وقت کو چھوٹا یا لمبا کر لے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر یوں ہوتا ہے، جب خوشی کے ایام ہوتے ہیں، جب آسانیوں کا وقت ہوتا ہے، تو وہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور بعض اوقات جب کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، جب کبھی ہم کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، جب کبھی ہم کسی آزمائش کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اپنے اندر ایک ایک پوری داستان کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ مطلب وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بہت لمبا ہو چکا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے صدیاں ہی بیت گئی ہیں کہ ہم اس پریشانی کے عالم میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی چند دن گنتی کے تھے، اتنی جلدی سے گزر گئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی کل کی بات ہے، رمضان کی تیاریوں میں ہم مصروف تھے، اور آج ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے اور ہم عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے، کیا ہم نے ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا ہے؟ کیا ہمارے ان ایام نے ہمیں کچھ فائدہ بھی دیا ہے؟ کیونکہ رمضان آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ نشانیاں اللہ کی اپنے اپنے وقت کے اوپر اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ چاند نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، سورج آتا ہے، اپنے وقت پہ چھپ جاتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ چھپ جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں سالوں سے یہی کام چل رہا ہے، لیکن ان لاکھوں سالوں میں کئی لاکھوں لوگ، کروڑوں، اربوں لوگ دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے۔ وقت کے اوپر کسی کا فرق نہیں پڑ رہا۔ ہاں، فرق ان لوگوں کو پڑا ہے جو دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، اور پھر انہوں نے دنیا سے کیا پایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پتہ چلے گا نا کہ اس وقت کو خیر کا باعث کس نے بنایا، یا اپنے لیے اس وقت کو شر کس نے بنایا، اس وقت سے فائدہ حاصل کس نے کیا، اس وقت سے نقصان حاصل کس نے کیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم نے جانا ہے تو ساری چیزیں نکھر کے سامنے آ جانی ہیں، ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جانی ہیں۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو صحیح بخاری کی آخری حدیث کے اوپر باب باندھا ہے، کیا اس میں کمال الفاظ وہ لے کے آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولیں گے، اور جب یہ سب کچھ تلے گا تو پھر انسان کو وہاں پہ سمجھ آئے گی کہ دنیا کے اندر کیا پایا اور کیا کھویا۔ اور دنیا کے اندر ہمیں اگر دنیا حاصل کرنے کا موقع ملے نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پہلا اور آخری موقع ہے، جتنا اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کر لیجئے، جتنا اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نا ہم کر لیں، دوبارہ پتہ نہیں ہے موقع ملے نہ ملے۔ تو لہذا جتنا ہمیں جلدی اور جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی کثرت کے ساتھ ہمیں فائدہ حاصل ہو، ہم وہ فائدہ حاصل کر لیں۔ رمضان المبارک آیا اور گزر گیا، 1 دن یا 2 دن باقی ہیں، تو ایسے وقت میں ہم نے یہ غور کیا کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ کیا کہیں یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان تو نہیں ہے؟ کیا یہ گھڑیاں ہماری زندگی کی آخری گھڑیاں تو نہیں ہیں؟ انما الاعمال بالخواتیم، جو زندگی میں گزر چکا، اللہ سے معافی مانگ لیں، اعمال کا خاتمہ تو اچھا ہو جائے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابھی آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ایک بیان کے اندر یہ بات کہی تھی کہ گناہ کر لینا یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس گناہ کے اوپر ضد اختیار کر لینا، اس گناہ کے اوپر قائم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پہ اتر آنا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی برائیوں کو ان کی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ڈٹنا نہیں ہے، اپنا اعتراف کر لینا ہے۔ یہ کام ہو گیا ہے تو اب کیا کریں؟ اللہ کے سامنے آئے نا،
ایک غلطی ہو گئی ہے، ایک خطا ہو گئی ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آ کے سجدے میں گر جائے. اور اللہ کی قسم ہے کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوں، باقی لوگوں سے علیحدہ ہو کر کسی علیحدہ کمرے کے اندر، کسی مسجد کے ایک کونے کے اندر انسان جب جا کے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے نا، اور پھر بچوں کی طرح رو دے، سسکیاں لے، آہیں اس کی بلند ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس طرح گڑ گڑاتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے اس طرح آواز نکل رہی ہوتی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہے. کیا گناہ تھے محبوب کے، کیا غلطیاں تھیں محبوب کی؟ کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ یوں کہیں کہ کسی گناہ کے اندر اتنی ہمت اور سخت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ سکے. پھر بھی اللہ کا محبوب نبی ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے روتا ہے، سجدوں میں روتا ہے، رکوعوں کو لمبے کر دیتا ہے اور اپنی رکعات کو اتنا لمبا کر دیتا ہے کہ پاؤں کے اوپر ورم آ جاتی ہے، سوج جاتے ہیں. کس لیے روتا رہا؟ امت کے لیے روتا رہا. آج امت کو اپنی فکر نہیں ہے. 1450 سال پہلے ایک شخص اس امت کے لیے اس قدر رویا کہ اپنے پاؤں سوج جاتے، اس کے پاؤں پھٹنے والے ہو جاتے، پاؤں کے اندر خون سمنا شروع ہو جاتا، پتھر اس نے اپنے جسم کے اوپر کھائے، گالیاں اس نے سہیں، اولاد کے تانے اس کو دیے گئے. وہ کس کے لیے روتا رہا؟ وہ کس کے لیے یہ سب کرتا رہا؟ اس امت کے لیے. اس امت نے اپنے لیے کیا کیا؟ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس امت نے اپنے لیے کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ صحابہ خیر امت تھے، یہ امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان تیری میری زندگی کا آخری رمضان ہو. کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندگی کے آخری ایام میں تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي. میرے صحابہ، دین کا کوئی طریقہ، حج کا کوئی طریقہ کوئی رہ گیا ہو مجھ سے سیکھ لو. مجھے نہیں علم کہ میں آئندہ تمہارے ساتھ حج کرنے آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا. حضرات، ہمارا بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے. رمضان تو آتے جاتے رہیں گے، سال دن چلتے رہیں گے، اپنے مدار کے اندر گھومتے رہیں گے، وقت کا گھوڑا دوڑتا رہے گا. کیا پتہ، کس کو علم ہے کہ یہ زندگی کہاں پہ، کس موڑ پہ، کس حادثے پہ، کس وقت پہ ختم ہو جائے گی، کہ انسان کو اپنی زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. موت کا وقت مقرر ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہر کسی کا علم ہے، لیکن دنیا کے اندر کسی کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا گھوڑا کہاں پہ تھم جائے گا، کہاں پہ رک جائے گا، کہاں پہ وہ جو ہے ٹھوکر کھا کے گر جائے گا. انسان آج اس موقع کو غنیمت جان کے، اس وقت کو غنیمت جان کے، اس رمضان کی جو گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، ان کو غنیمت جان کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے محبوب کو راضی کر لیں. دنیا کو راضی کرنے کے لیے، ہم رشتوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے یاروں پیاروں کو راضی کرنے کے لیے ہم کس حد تک جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ کو راضی کر لیں، دنیا والے راضی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا راضی ہو جائے، اللہ راضی نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ راضی ہو، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. میرا ابراہیم اکیلا ہی امت ہے. کیوں؟ اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاری کردہ نظام کے لیے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. ساری دنیا مخالف ہو گئی ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کی. اللہ بھی انعام کیا دیتے ہیں، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی امت ہے. تو اللہ کو راضی کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا ہے. باقی سارے رشتے، باقی سارے دنیا کے ناطے اللہ سے نیچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. رمضان کی جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو ہمارے سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے آنسو بہا دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. اور اللہ کو اپنے بندے سے بڑا ہی پیار ہے، اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا ہی ترس آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں چاہتے ہیں میرا بندہ جہنم کے اندر جائے؟ اور یار دیکھیں، جن بندوں کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، جن بندوں کے لیے اللہ نے 1,24,000 رسول بھیجے ہیں، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ جیسا اپنا محبوب بھیج دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے میرے یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں؟ اللہ کیوں چاہیں گے؟ اللہ نے تو بہانے سے انسان کو معاف کرنے کے ذریعے دیے ہوئے ہیں. کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا ہے، آسمان سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، مسیء بالنہار، کوئی ہے جس نے دن کے وقت گناہ کیا ہو؟
اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، آ کے اس سے معافی مانگ لیں، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ صبح ہوتی ہے، پھر آواز لگتی ہے مسیء باللیل، ہے کوئی جس نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے کوئی چوری کر لی ہو، ڈاکہ ڈال لیا ہو، زنا کر لیا ہو، کوئی خطا کر لی ہو، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا ہو، کسی کے مال پہ ہاتھ ڈال دیا ہو؟ آئے نا یار، اللہ تبارک و تعالیٰ آوازیں دے رہے ہیں، اللہ کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں تمہاری گردنوں سے پکڑ کر کے جہنم سے بچانے والا ہوں۔ یہاں تک اللہ ہمیں چاہے جہنم سے بچانے کے لیے، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوششیں کریں ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، 1,44,000 صحابہ طرح طرح کی قربانیاں دیتے گئے ہمارے لیے کہ اس امت کے لیے آسانی ہو، ان کو دین سمجھنے کے لیے آسانی ہو، یہ دین ان تک پہنچ جائے۔ آج ہم اپنے اوپر رحم نہ کریں تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ رمضان کی چند گھڑیاں جو باقی رہ گئی ہیں اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالی دامنوں کو بھر دے، اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی خیر سے بھر دے۔ اللہ جو گناہ ہیں، اللہ جو غلطیاں ہیں، اللہ جو خطائیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہم اٹھا کے تیرے در کے اندر لے کے آ گئے ہیں، سجدوں میں گرے ہیں، اور وہ جو خطاؤں کے پہاڑ ہمارے سر پہ ہیں وہ بھی زمین پہ گر گئے ہیں، اللہ اب ان کو گرے ہی رہنے دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا پیار کرنے والا ہے، ہم سے اتنی محبت کرنے والا ہے۔ دیکھنا تیرا وعدہ تھا نا، میرے سامنے آگے معافی مانگیں، میرے سامنے آگے گڑ گڑائیں، تو ہم کو گڑ گڑا رہے ہیں، ہم سے جو ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں، ہمارے بس میں جو ہے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اللہ اب تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور معاف کریں گے۔ وہ رب کسی کو جہنم کے اندر بھیجنا نہیں چاہتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جہنم کے اندر بھیج کے خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں کے اندر شامل کر لے جو اللہ کی جنتوں کے مہمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات کے ساتھ، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ان کی محبت دل کے اندر آئے گی تو پھر دنیا کی محبت نکل جائے گی، اور جس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، اذھب فیما عند الناس یحبک الناس، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ دنیا کی محبت تو چھوڑ دے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن ہم سرخرو بھی ہو جائیں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔